السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوشل پراسپیکٹ سے آپ کا میزبان وسیم قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آن لائن بزنس کا آج کل زمانہ چل رہا ہے اور اچھے خاصے لوگ اپنی ڈگری کے دوران، ڈگری کرنے کے بعد یا وداؤٹ ڈگری آن لائن بزنس کرنے سے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے آمدن حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں لوگ اپنے واٹس ایپ کو، اپنے فیس بک کو، اپنے ٹویٹر کو، اپنے انسٹا کو، ڈیفرنٹ اپنے جو بھی اکاؤنٹس ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن بزنس کی طرف موو کر رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی پروڈکٹ، اپنی ضرورت کی جو چیز ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب اس دور میں وہ شخص جو آن لائن بزنس کا یہ جو گیپ ہے اس کو فل کر لے گا وہ آگے بڑھ جائے گا، اور کئی لوگ اس گیپ کو فل کرتے ہوئے آگے بڑھ بھی رہے ہیں۔ یہاں میں مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ہم جب فیصل آباد میں تھے، ایم فل کر رہے تھے یونیورسٹی میں، تو اسی دوران ہمارے فلیٹ پر ہمارے ساتھ دو لڑکے رہتے تھے۔ وہ دونوں لڑکے بی ایس تھرڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ تھے، اور تھرڈ سیمسٹر میں ہونے کے باوجود وہ دونوں لڑکے 1-1 لاکھ روپیہ مہینہ تقریباً ارن کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیسے کیا، کس طرح اس کا آغاز کیا؟ ضرور آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہوگی، ضرور آپ کے پاس وسائل ہوں گے، پیسے ہوں گے جس سے آپ نے اس کام کا آغاز کیا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے نہیں وسیم بھائی، جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہمارے پاس انویسٹمنٹ تو دور کی بات ہے، ایک پروڈکٹ کو خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ہم کیا کرتے تھے، ہم دونوں دوست فیصل آباد کی مارکیٹ میں نکل جاتے تھے، مارکیٹ جا کے وہاں ڈیفرنٹ پروڈکٹس کی پکچرز بنا لیتے تھے، اسے آنے کے بعد فلیٹ پر ایڈٹ کرتے تھے ڈیفرنٹ ایپس کو یوز کرتے ہوئے، اور وہ ایک فیس بک پیج بنا لیا، اور اس پیج کے اوپر جوتے، کپڑے، گھڑیاں، لیڈیز بوتیک آئٹمز، جیولری آئٹمز، اس طرح کی ڈیفرنٹ جو چیزیں ہیں ان کی تصاویر بنا کے ایڈ چلا دیتے تھے۔ اور اسی طرح جیسے ہمیں کوئی آرڈر ملتا تھا تو ایون ہمارے پاس پہلی پروڈکٹ کو مارکیٹ سے پرچیز کرنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، کبھی کسی دوست سے پکڑ لیے، کبھی گھر سے منگوا لیے، کبھی اپنا جو منتھلی بجٹ ہوتا تھا اس میں سے نکال کے پروڈکٹ خرید لی اور آرڈر جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا۔ یا بعض اوقات ہم کیا کرتے تھے، دکاندار کی محنت کرتے تھے کہ یار ہمارا ایسے ایسے ہم نے آن لائن بزنس کا کام شروع کیا ہے، ہماری جیسے پیمنٹ آتی ہے ہم آپ کو دے دیں گے۔ کوئی دکاندار مان لیتا تھا، جو نہیں مانتے تھے ہم انہیں بطور کبھی اپنی گھڑی، کبھی اپنا شناختی کارڈ بطور امانت رکھواتے تھے کہ ہم آپ سے آپ کی پیمنٹ دے کے یا اپنا شناختی کارڈ یا اپنی یہ گھڑی جو بھی چیز ہے وہ اٹھا کر لے جائیں گے۔ تو اس طرح ہم نے 1.5 سال مسلسل محنت کی، اور پھر محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلہ دے دیا، ہماری محنت کا پھل دے دیا کہ اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ یقین کریں، جب وہ 5th سیمسٹر میں تھے تو 1 سال کے بعد وہ اتنا مزید اچیو کر چکے تھے کہ ان دونوں کے پاس اپنی اپنی بائکس تھیں، وہ ایک الگ فلیٹ لے کے رہ رہے تھے، اپنی اسٹڈی کو بھی کنٹینیو رکھا ہوا تھا، مارکیٹ میں ایک شاپ بھی لے لی تھی، اب ان کا سٹاک بھی اپنا تھا، ان کے پاس DSLR کیمرہ بھی تھا، اور اسی شاپ کے پیچھے ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بھی بنایا ہوا تھا جہاں وہ تصاویر وغیرہ بنا کے اپنے پیج پر لگاتے تھے۔ تو یہ مثال آپ کے سامنے دینے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے، لوگ کون سی پروڈکٹس خریدنا چاہتے ہیں، لوگوں کا کس پروڈکٹ کی طرف زیادہ رجحان ہے۔ آپ ان پروڈکٹس کی لسٹ بنائیں اور ان پروڈکٹس میں سے دیکھیں پھر آپ کس کو ٹچ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کون سی ان میں سے جو پروڈکٹ ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور اس پروڈکٹ کے ذریعے آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ یہ جو گیپ ہے نا، اس کو فل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص واٹس ایپ بھی یوز کر رہا ہے، فیس بک بھی یوز کر رہا ہے، یوٹیوب بھی یوز کر رہا ہے، ہم ہر چیز استعمال کر رہے ہیں۔ اسی چیز کو اگر آپ پازیٹیو استعمال کریں یا اپنی ارننگ کے لیے استعمال کریں، کسی خاص پرپس کے لیے استعمال کریں، جیسے اب ہم واٹس ایپ پہ ڈیفرنٹ ایسی فضول سے اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، فیس بک پہ ہم ڈیفرنٹ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کو اگر سوشل میڈیا کا اگر آپ صحیح طریقے سے، درست طریقے سے استعمال کرنا سیکھ لیں، اور ساتھ ہی کوئی پروڈکٹ ایسی لانچ کر دیں، اپنا جیولری کا کوئی پیج بنا لیں، کوئی اپنا بینگلز کا پیج بنا لیں، جیسے ہم انشاءاللہ جلدی چوڑیاں گیلری کے نام سے اپنا آن لائن بزنس کا جو چوڑیوں کا بزنس ہے اس کا پیج بنانے جا رہے ہیں۔ آپ اسی طرح کسی بھی پروڈکٹ کا، وہ کاسمیٹکس کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ لیڈیز بوتیک ہو سکتی ہے، وہ گارمنٹس ہو سکتی ہیں، انڈر گارمنٹس ہو سکتی ہیں، کوئی بھی ایسی پروڈکٹ ہو سکتی ہے جس کی آپ دیکھتے ہو کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، لوگ زیادہ اس پروڈکٹ کو خریدنا چاہتے ہیں، اسی کسی پروڈکٹ کو چوز کر لیں اور اس کے اوپر کام شروع کر دیں۔ یا آپ کے پاس جو بھی سکلز ہیں، ٹیچر ہے وہ آن لائن ٹیچنگ کر سکتا ہے، آپ آن لائن سائیکالوجسٹ ہیں تو آپ آن لائن جو آپ پیجز بنائے ہوئے ہیں، کئی سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ نے، اور وہ آن لائن سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، کال سیشنز وغیرہ
تو اس طرح وہ بھی ارن کر رہے ہیں. تو جو آپ کی فیلڈ ہے، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں نا، اس کو آن لائن کی طرف شفٹ کرنے کی کوشش کریں. آج کل اسی کا رجحان ہے، آنے والا دور یقیناً آن لائن بزنس کا ہی دور ہے، اور اس کو جتنی تیزی سے آن لائن بزنس بڑھ رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو کوئی ایک سلیکٹ کر لیں، اس پہ پہلے تھوڑا سا ہوم ورک کر لیں کہ آپ کون سی پروڈکٹ لے سکتے ہیں، کون سے وسائل ہیں. اپنی فیملی میں دیکھ لیں کون سا بندہ ہے جس کے پاس کوئی پروڈکٹ ہو، جو کوئی دکاندار ہو جس سے آپ اس تصاویر اٹھا سکتے ہیں، یا کچھ کریڈٹ لے لیں، کوئی ایسی جاب کر لیں اور کمیٹیاں ڈال لیں، وہ جو پیسے کٹے ہیں اس سے تھوڑا سا اسٹاک پرچیز کر لیں. تھوڑے تھوڑے سے آغاز کریں اور پھر آگے موو کریں. میں آپ کے لیے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.